اچھا، کہتے ہیں کہ جو کراچی کے اندر ڈسٹریبیوٹر تھے اس میں ایک ساحل تھا، ایک مصطفیٰ تھا اور ایک عثمان نام کا لڑکا تھا جو نشے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. بٹ صاحب وہ ڈرائیو کر رہا تھا نشے کی حالت میں، اور گاڑی اس نے ایک پہلے بائک سے ٹکرائی، پھر پول سے ٹکرائی اور پھر فٹ پاتھ پہ ڈر گیا، فوت ہو گیا. یہ اتنا خوفناک نیٹ ورک بن چکا ہے، کئی انسانی جانیں جائیں گی، کئی گئی ہوں گی، ہمیں پتہ نہیں چلا ہوگا. اچھا، ایک ریسنٹ واقعہ بھی ہے کرک کا، وہ آپ کے سامنے سے گزرا ہے؟ ہاں جی. بٹ صاحب یہ جو کرک ہے نا، یہ خیبر پختونخوا کا وہ علاقہ ہے جس کی سرحدیں علاقہ غیر سے ملتی ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات بھی یہیں ہوئے ہیں. کرک کی ایک بابا ملنگ کالونی ہے، وہاں کا نوجوان تھا فیضان، آئس کا نشہ کرتا تھا، گھر کے برتن تک اس نے بیچ دیے والدین سے، ہر روز پیسے کی ڈیمانڈ کرتا تھا. انکار کرنے پہ، سہولت نہ دینے پہ، یہ جو منشیات کے عادی ہوتے ہیں نا، یہ اگریسو بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بالکل ڈاؤن بھی چلے جاتے ہیں، سینسز میں نہیں ہوتے. اس نے اپنے والد، اپنے بھائی اور بھتیجی تین کو خنجر کے وار کر کے قتل کیا، ذبح کیا باقاعدہ اچھا، رات کے وقت، اور بھتیجیوں اور بھابھی سمیت 5 کو زخمی کیا. مطلب پورے خاندان پہ اس نے چھرے چلا دیے، صرف نشہ پورا کرنے کے لیے. خنجر گھونپے، نشے کا عادی تھا نا، خنجر گھونپے، اور گھونپنے کے بعد جن میں سے 3 تو بیچارے موقع پہ. اس کا والد، اب ظلم دیکھیں کتنا ہے، اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہا ہے، سارا پدری سے محروم ہو گیا. اب وہ نشے کی نارملی ڈیمانڈ ہوتی ہے، نشے پورا کرنے کے لیے پیسے دو، جائیداد کا حصہ دو، فروخت کر کے دو، یہ نارملی ہر نشے کے عادی کے. اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں اس منشیات کے نیٹ ورک سے. اب وہ جو انکشاف میں نے آپ کو بتایا کہ ساحر نے کہا کہ بازل اور یحییٰ، یہ 2 بندے ہمیں منشیات دیتے ہیں، پیکٹ بھیجتے ہیں، ہم ریسیو کر لیتے ہیں. اب یہ خود بھی پیتے ہیں، ان سے آگے ڈسٹریبیوٹر بھی رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ فراہم کرتے تھے. پولیس نے 2 ڈسٹریبیوٹر بھی گرفتار کر لیے، کراچی پولیس نے. کراچی پولیس پھر کچھ بہتر جا رہی ہے کچھ، لیکن منشیات کے کیس تک، قتل کے کیس میں اب میں آپ کو اصل حقائق بتا دوں. بٹ سب قتل یہ پس پردہ حقائق جو ہم تک موثق ذرائع نے بتائے، ہم تک پہنچائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مصطفیٰ عامر کے مقدمہ قتل میں کراچی پولیس کی روایتی سستی غفلت برقرار ہے اب بھی. اچھا، ویسے انہوں نے کیس تو کمپلیٹ کر لیا، کیس انہوں نے کمپلیٹ کیا. یہ بڑی اہم بات ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کیس میں سارے کا سارا کریڈٹ آئی بی کو جاتا ہے. انٹیلیجنس بیورو سندھ جب احتجاج کیا وجیہ عامر نے تو آئی بی ایکٹیو ہوئی. یہ آئی بی نے فلائٹیں نکالی، کراچی سے اسلام آباد کی، کراچی سے لاہور کی، لاہور سے سکردو کی. یہ جو سکردو کے ہوٹل سے انہوں نے ساری ڈیٹیل نکالی، وہ آئی بی نے نکالی، اور انہوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو یہاں سے یہ کراچی پہنچ گئے. تب ارمغان اور شیراز گرفتار ہوئے. یہ ساری انفارمیشن آئی بی کی. پولیس کی وہی روایتی غفلت، دیکھیں اب تو ہائپ کریٹ ہوگی نا، اور یہ ہائی پروفائل کیس بن گیا. لیکن جب وہ چیختی چلاتی رہیں وجیہ عامر کہ میرے بچے کو پکڑ لو، شاید زندہ ہی تلاش ہوا تھا. اگر وہ روک لیتے ناکے والے تو شاید جان بچ جاتی، پولیس فوری ایکشن کرتی، تو جو والدین کو کوئلہ شدہ لاش ملی ہے وہ ذرا 5 روز پہلے مل جاتی. دریجی پولیس اگر ایکٹیو ہوتی، اپنے بالکل پہلو میں ان کے گاڑی جلی ہے، ان کو شعلے تک نظر نہیں آئے، انہیں گاڑی کی اسمیل نہیں آئی. ایک لاش اندر جو ہے نا کوئلہ بن رہی ہے، اس کی اسمیل بھی تو آتی ہے نا. یہ ساری باتیں پولیس کی غفلت ہے، اور اس انداز کی غفلت ہے جس پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ہم نوجوان کو زندہ اغوا، دیکھیں اغوا کا مقدمہ تو ہوا، تو ہم زندہ گرفتار کرنے میں ملزموں کو، مقتول جو بیچارہ ایسے لاش کوئلہ بنی ملی اس کو زندہ پکڑنے میں، برآمد کرنے میں کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس جو انکشاف سب سے بڑا ہے نا، کہ جس نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے منشیات کے، اس کے تانے بانے، یہ بہت اہم بات ہے. بٹ صاحب اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے دبئی، کراچی سے دبئی،
لاہور سے اسلام آباد. اچھا ایک تفتیشی ہے ایس پی انویسٹیگیشن کراچی کے, ان کا بیان سن لیں کہ کوکین جو ہے وہ یہ لاہور سے 10 لاکھ روپے میں خریدتے تھے اور کراچی جا کے 20 لاکھ میں بیچتے تھے, یعنی 10 لاکھ پروفٹ صرف ٹرانسپورٹیشن کا. بٹ صاحب اس بیان کے بعد لاہور میں انسداد منشیات کے جو ادارے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ وہ کیوں متحرک نہیں ہوئے؟ جن سے لاہور میں لیتے تھے اس کے نام بھی منظر عام پہ آ گئے. اس تفتیشی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مکمل رپورٹ 10-12 صفحات کی محکمہ داخلہ کو بھجوا دی, جو وزارت ہے اینٹی نارکوٹکس کی اسلام آباد ان کو سینڈ کر دی کاپی. اس کے باوجود لاہور پولیس بھی سو رہی ہے, اسلام آباد پولیس بھی سو رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں کہ جو نام سکردو کے ہوٹل میں, لاہور کے ہوٹل میں جس نام سے یہ ٹھہرے وہ جعلی شناختی کارڈ تھا. ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے. اب پولیس نے افغان باشندوں کے خلاف جو یہ آپریشن شروع ہوا ہے نا, اب پاکستان میں خیبر پختونخوا کی اور اسلام آباد کی پولیس جو ہے نا, پنجاب میں تو نہیں ہے اس طرح کے واقعات, یہ ان افغان باشندوں کو تلاش کر رہی ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. انہیں کارڈ ایشو ہوئے 2 طرح کے, کچھ پاکستانی سٹائل کے کارڈ ہیں, کچھ افغان باشندہ لکھا ہوا شہریت افغانی لکھی وہ کارڈ ہے. ان کارڈوں کے ذریعے ان کو دیکھا جا رہا ہے وہ کہاں چھپ گئے. تو اب یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے, تو اسی حلے میں اس طرح کے لوگ جو 2 نمبر دھندا کرتے ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ زیادہ ہیں. اب ایک عجیب بات بٹ صاحب, یہ جو رائفلیں نکلی ہیں یہ لائسنسی نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں یہ بھی اس نے آن لائن منگوائی تھی. آن لائن منگوائی, شوقین تھا ارمغان رائفلوں کا. یہ شوق جو ہے نا منشیات کا, یہ اسلحے کا شوق بھی پیدا کرتا ہے. آپ نے ارمغان کا لائف اسٹائل دیکھا ہے؟ 30 سے 35 گارڈ اس نے رکھے ہوئے تھے, ڈالے اس کے پاس تھے. اس طرح کا ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے سڑکوں پہ تو پولیس کیوں سوئی رہتی ہے؟ بدماشی کرتا ہے. انہیں دکھائی نہیں دے بھائی, اس سے پوچھیں کیوں کرتا ہے ایسا, اسے گارڈوں کی ضرورت کیا ہے؟